تھانے دار آ گیا، بہت سالوں کی بات ہے، رائے میں مولانا جمشید علی رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگا یہ فلانی پارٹی، یہ فلانی پارٹی، یہ فلانی پارٹی، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کون حق پہ ہے، یا اس قسم کا سوال۔ ہاں، مولانا جمشید کہنے لگے ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم سب کے سب ہمارے، یہ ساری پارٹیاں ہماری ہیں، ہم ان سب کے ہیں، ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے، ہم رب کے ہیں رب ہمارے ہیں، ہم ان سب کے خیر خواہ ہیں، یہ سب ہمارے ہی ہیں، اپنے ہی ہیں، ایک ہی پارٹی۔ امت بنانی ہے، امت۔ ہاں، امت وہ ہوتی ہے جن کا فکریہ ایک ہو، جن کی تڑپ ایک ہو، جن کا غم ایک ہو، وہ امت ہوتی ہے۔ کسی کا کدھر کو منہ، کسی کا کدھر کو منہ، یہ امت ہے۔ ایک گاڑی بس دھکا سٹارٹ ہے، 10 آدمی مل کے دھکا لگائیں گے تو یہ سٹارٹ ہو جانا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں 100 بندے کھڑے کر دو، ان کو کہو ایک ایک جا کے دھکا لگا کے اپنی قوت لگا کے آؤ، پھر دوسرا جا کے لگا کے آئے، 100 بندہ باری باری جائے تو یہ بس سٹارٹ کر لیں گے؟ اجتماعیت اور انفرادیت۔ ہم سب ایک امت ہیں، ہم ایک جماعت ہیں سارے۔ اللہ نے ہمارا نام سماکم المسلمین، مسلم نام رکھا ہے۔ ہم ایک امت ہیں، مسلم امت ہیں۔ اب سارے بھائیوں سے گزارش ہے، کوئی ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی بات نہیں کرنی ہے۔ کسی پارٹی، جن کو ان کا ایک ایک فرد کو بٹھا کر ان کو سمجھانا اور امن طریقے سے اس کو سمجھاؤ کہ کامیابی تو نماز میں ہے، کامیابی دین کا علم سیکھنے میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اچھے مل کر رہنے میں ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، ہمیں حکومت نہیں چاہیے۔ یہ چیزیں تو پیش کی گئی، آج حکومتوں میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھر گھر ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ یہ اسلامی مزاج ہے ہی نہیں، اسلامی مزاج کیا کہوں تو کیا نہ کہوں۔ امام الانبیاء کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو کہا خلافت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، تیرے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کرے، تو امیر المومنین۔ حضرت ابو عبیدہ نے انکار کر دیا، کہا میں اس آدمی کے آگے کھڑا ہو کے کیسے نماز پڑھاؤں گا جس کو امام الانبیاء نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہو، یعنی ابو بکر۔ ابو عبیدہ جانتے تھے کہ عمر نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو یہ سب کی بیعت کرائے گا، بلا مقابلہ مجھے مل جائے گی عمارت۔ نہیں، ہم عمارت کے بھوکے نہیں ہیں۔ ہاں، ہم عمارت کے بھوکے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے حضرت عمر، اپنا ہاتھ بڑھاؤ، آپ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کریں۔ اب انت احق بہا، آپ زیادہ مستحق ہیں خلافت کے۔ حضرت ابو بکر نے بھی انکار کر دیا۔ اب صحابہ کا مزاج سمجھنا ہے، وہ کس مزاج پہ تھے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے بھی انکار کر دیا، کہنے لگے انت احق بہا لأنک اقوانا، تو خلافت کا امیر المومنین کا زیادہ مستحق ہے اس لیے کہ تو ہم سب سے قوی ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا، تو ہمت والا ہے، خلافت کے لیے ہمت چاہیے۔ اب ابو بکر جانتے ہیں کہ اگر عمر نے بیعت کر لی تو سارے صحابہ بیعت کر لیں گے، مجھے بلا مقابلہ مل جائے گی، لیکن نہیں۔ اب حضرت عمر کو کہا تو اس کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عمر جانتے ہیں کہ ابو بکر کہہ دیا تو مستحق ہے تو سب کو بیعت کرا دے گا، مجھے بلا مقابلہ مل جائے گی، نہیں۔ حضرت عمر نے کہا ہاں ان قوتی لک مع فضلک، ہاں میری قوت
وہ بھی آپ کے لیے استعمال ہوگی، اور فضیلت آپ کو ہے، میری قوت بھی تیرے لیے استعمال ہوگی، آپ ہی مستحق ہیں، آپ ہی بیٹھ لو۔ 3 دن تک صحابہ کہتے تھے ہاں ان کو تو ہمارا امیر المومنین ہے، ابو بکر کھڑے ہو جاتے کہتے کسی اور کو بنا لو، میں نے نہیں بننا۔ 3 دن تک انکار ہوتا رہا، صحابہ مان کے نہیں دیے۔ ہم کوئی حکومتوں کے بھوکے ہیں، عہدوں کے بھوکے، ہم اللہ کے بھوکے، ہمیں اللہ مل جائے، سب کچھ مل گیا۔ ہاں پھر شیطان دھوکہ دیتا ہے، میں حکمران بن جاؤں گا، میں پھر دین کا کام کروں گا۔ اب کیوں نہیں کرتا؟ اب کیوں نہیں کرتا؟ حکمران بن کے کرے گا۔ اور سنو، حضرت ابو بکر کا انتقال ہونے لگا، حضرت عمر کو کہا میں نے امارت کے لیے تیرا نام منتخب کیا ہے، تو امیر ہوگا میرے بعد۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے امارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا عمر کو امارت نہیں چاہیے، امارت کو عمر چاہیے۔ زبردستی بنا دیا، بن گئے۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا، 6 آدمیوں کا نام منتخب کیا، ان میں سے امیر المومنین بنا لینا۔ حضرت عمر کا سانس گیا، وہ 6 آدمیوں میں 3 آدمی بیٹھ گئے کہ ہم نے بننا ہی نہیں ہے، چل باقی رہ گئے 3۔ ان تینوں نے کہا تم بھی اگر ایک بیٹھ جاؤ تو ان 2 کا فیصلہ کر دو، حضرت عثمان اور حضرت علی، کیونکہ ان کو حضور نے بشارت دی ہوئی تھی، اس لیے دونوں کو حضور نے بشارت دی تھی۔ تیسرا بھی، چوتھا بھی بیٹھ گیا، اب رہ گئے 2۔ اس چوتھے نے سارے مہاجرین انصار سے مشورے لیے، 3 دن کا وقت مانگا مہلت، اور پھر 3 دن کے بعد فیصلہ سنایا۔ میں مہاجرین کو ملا، انصار کو ملا،